Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانوا عليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عدم النكاح بركة أيسرهم مؤونة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعدم النساء بركة أيسرهن صداقة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور احادیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات درس کرنی ہے وہ نکاح کا ایک اہم مسئلہ اور سماج کا بگڑتا ہوا یہ رواج جس کی وجہ سے عبادت بھی اور سنت بھی بڑی مشکل سی عبادت بن گئی ہے، وہ ہے شادی کے موقع پر جوڑے اور جہیز کی رسم کی قباحت۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے، آپ کے آنے کی برکت سے امت پر سے جو مصیبتیں جو پریشانیاں ختم ہوئی ہیں ان میں سے ایک پریشانی یہ بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اللہ کے نبی اپنے دین اور شریعت کی برکت سے تم پر سے تمہارا بوجھ ہٹا دیتے ہیں، اور جن بیڑیوں میں جن پھندوں میں تم پھنسے ہوئے ہو جکڑے ہوئے ہو ان بیڑیوں سے تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ وہ کون سی بیڑیاں، کون سے پھندے اور کون سا بوجھ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام امت پر سے ہٹا دیتے ہیں؟ وہ رسومات کا بوجھ ہے جو شریعت نے اللہ اور اس کے رسول نے بندوں پر لازم اور لاگو نہیں کیا ہے، لوگوں نے خود اپنے ذمے وہ رسومات گھڑ لیے ہیں اور اپنے رواج کا ایک لازمی جز اور حصہ بنا لیے ہیں۔ ایسے رسومات کو ختم کرنے کا احسان ہم پر ہمارے نبی کا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، تمہیں تنگی اور پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ یہ آیت اگرچہ کہ روزے کے پس منظر میں آئی ہے لیکن اپنے عموم کے لحاظ سے پوری شریعت کو یہ آیت جامع اور شامل ہے کہ پوری زندگی میں جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ سب تمہاری کاموں میں اللہ تعالیٰ آسانی چاہتے ہیں، مشکل اور پریشانی نہیں چاہتے۔ تیسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ انسان کو اتنا ہی مکلف کرتے ہیں، اتنا ہی بوجھ اس پر ڈالتے ہیں جتنا وہ اٹھا سکتا ہے، جتنا وہ برداشت نہیں کر سکتا اس سے زیادہ، اس کی برداشت سے طاقت سے زیادہ بوجھ اللہ اس پر نہیں ڈالتے۔ چوتھی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت بخشی ہے،
کیوں فضیلت بخشی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بذات خود مرد کو عورت کے مقابلے میں ایک درجہ فضیلت عطا کیا ہے، اس واسطے بھی فضیلت ملی ہے، درجہ ملا ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ وہ بما انفقوا، اس واسطے کہ بھی مرد شادی کے بعد جو کچھ بھی خرچ کی ذمہ داری ہے وہ مرد برداشت کرتا ہے، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اعظم النکاح برکتن، اس نکاح میں اللہ تعالیٰ بڑی برکت دیتے ہیں جس نکاح میں خرچ کم ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا ان عدم النساء برکتن، ان عورتوں کی زندگی میں اللہ بڑی برکت دیتے ہیں ایسرہن صداقہ، جن عورتوں کا مہر بہت معمولی ہوتا ہے، مہر کے دباؤ میں، مہر کے بوجھ میں وہ دبتے نہیں ہیں، ان عورتوں کے نکاح میں اور زندگی میں اللہ برکت دیتے ہیں۔ ان آیات اور احادیث کی روشنی میں ہم کو سمجھنا یہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو شریعت اور دین رکھا ہے وہ زندگی کے ہر پہلو کو شامل ہے۔ اللہ نے ہمیں عبادات کا بھی دین دیا، معاملات کا بھی دین دیا، معاشرت کا بھی دین دیا، اخلاقیات کا بھی دین دیا ہے۔ ایسا کامل، مکمل، جامع دین اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اپنے کسی بھی فیلڈ میں کام کرنے والے بندے کے لیے کیا کرنا، کیا نہیں کرنا، کیسا کرنا، اس کے لیے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں ان احکامات کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک، جنم سے لے کے جنازے تک، دفن ہونے کے بعد کے بھی مسائل شریعت نے بیان کر دیے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے کے بھی مسائل بیان کر دیے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہو تو کب اس کا ابارشن ہوگا، کب نہیں ہوگا، کن مراحل میں اس کے لیے کیا مسائل ہوں گے، پاکی کے کیا ہیں، ناپاکی کے کیا ہیں، زندگی اور موت کے تمام مسائل شریعت نے بیان کر دیے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بچہ چھوٹا ہے تو اس کا سائز تھوڑا چھوٹا رہتا، بڑا ہوا تھوڑا اور بڑھتا، تھوڑا اور بڑا ہوا تھوڑا اور بڑھتا ہے۔ انسان کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اب اس کے بعد اس کا سائز بڑھنا بند ہو جاتا، ایک ہی سائز کے کپڑے موت تک پہنتا ہے، اب اس کے بعد سائز میں کمی زیادتی نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی آنے تک شریعت کے سائز کم چھوٹے ہوتے رہے۔ اللہ کے نبی جب دنیا میں تشریف لائے اور شریعت لائے تو یہ سائز والی شریعت لائے کہ اب اس سائز میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی، موت تک اسی سائز کی شریعت پہ چلیں گے۔ اس زمانے میں وہ شریعت ٹھیک تھی، اس زمانے میں وہ کپڑے بچے کے لیے ٹھیک تھے، اس زمانے میں وہ کپڑے ٹھیک تھے، اب ایسی عمر کو پہنچ گیا کہ یہی کپڑا موت تک اس کے لیے ایک ہی سائز کا رہے گا۔ ایسے ہی اب موت تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، قرآن حدیث کی زندگی ہمیشہ کے لیے انسانوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے عبادات کو آسان کیا ہے۔ نماز پڑھنے میں آپ کو کتنا خرچ ہوتا ہے، روزہ رکھنے میں ہوتے ہیں، عبادت کو اللہ نے مشکل نہیں بنایا۔ جس عبادت میں مشکل پیش آتی ہو وہ عبادت اللہ نے سب پر فرض نہیں فرمایا۔ نماز ہر بالغ آدمی پہ فرض ہے، پیسہ خرچ نہیں ہوگا۔ روزہ ہر بالغ آدمی پہ فرض ہے، پیسہ خرچ نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ میں پیسہ خرچ ہوتا ہے تو ہر بالغ پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ حج میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، ہر بالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ ہر مالدار پر زکوٰۃ ہے، اور وہ بھی اتنا جتنا نصاب کو پہنچ جائے۔ شریعت جب تم کو مالدار سمجھے گی تب تم پر زکوٰۃ فرض کرے گی، اگر شریعت تمہیں مالدار نہیں مانتی ہے تو پھر تم پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں کرتی ہے۔ معلوم ہوا کہ عبادات میں اللہ نے آسانی کے پیش نظر مالی بوجھ نہیں رکھا ہے، جہاں مالی بوجھ ہے وہاں پر سب پر عبادت فرض نہیں کیا ہے۔ تو ایک تو عبادات میں مالی بوجھ نہیں، دوسرا عبادات میں سہولت اور آسانی رکھی ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے آدمی کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اب آپ اپنی فیلڈ کی محنتیں دیکھ لیں۔ ایک آدمی ڈرائیونگ کرتا ہے، کیا رات بھر کار ڈرائیو کرنے میں اس سے تکلیف نہیں ہوتی؟ ایک آدمی پکاتا ہے، اسے پکانے میں تکلیف نہیں ہوتی۔ ایک آدمی میکینک ہے، اسے ریپیئرنگ کرنے میں تکلیف نہیں ہوتی۔ آپ اپنے فیلڈ کا کوئی بھی کام دیکھ لیں، اس میں کسی نہ کسی درجے مشقت ہے۔
اس کے بمقابل فرض نماز، فرض روزہ، اس میں آدمی کے لیے کتنی مشقت ہے، کتنی محنت ہے۔ اپنی زندگی کے معمولات کے مقابلے میں عبادات والے پہلو میں اللہ نے مشقت اور محنت نہیں رکھی ہے، آسانی رکھی۔ اتنی آسانی کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے نماز، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے ایسے بیمار ہو گئے تو اشارے سے پڑھ لو۔ ہے کوئی آپ کا باس کہ اگر آپ جاب پہ نہیں جا سکتے، آپ کھڑے ہو کے جاب نہیں کر سکتے، بیٹھ کے کر لو، بیٹھ کے نہیں کر سکتے لیٹ کے کر لو، لیٹ کے نہیں کر سکتے اشارے سے جاب کر لو۔ کون سی فیلڈ میں اس کی اجازت دی جائے گی؟ شریعت میں وہ آسانی رکھی گئی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے جو شریعت دی ہے وہ اس کے نیچر اور فطرت کے مطابق ہے۔ نیچر اور فطرت کے مطابق جینا انسان کے لیے آسان ہے، نیچر سے ہٹ کر جینا مشکل ہے۔ اب بیماریاں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ آپ کے نیچر میں جو کھانے کی چیزیں اللہ نے رکھی تھیں اس سے ہٹ کر آپ فاسٹ فوڈ کی طرف بھاگ رہے ہیں، اس واسطے بیمار ہو رہے ہیں۔ نیچر کی چیزیں کھاؤ، آدمی بیمار نہیں ہوگا۔ فطرت پہ چلو، آدمی سکون سے جیے گا۔ اور فطرت انسان کی ضرورت ہے، اور جو فطرت کے مطابق ہوتی ہے اس میں بھی اللہ تکلیف نہیں رکھتے ہیں۔ پانی پینا ہے، کھانا کھانا ہے، سونا ہے، شادی کرنا ہے، یہ سب انسان کے نیچر میں ہے، فطرت میں ہے، اس کی بنیادی ضرورتوں میں شامل ہے۔ اور جو بنیادی ضرورتوں میں شامل ہوتی ہے چیز، اس میں اللہ تکلیف، مشقت اور مہنگائی نہیں رکھتے۔ سانس انسان کی ضرورت، پانی انسان کی ضرورت، کھانا انسان کی ضرورت، اس کے لیے آبادی والے حصے کم ہیں اور اگانے والے حصے زیادہ ہیں۔ ایگریکلچر کی جو زمینیں ہیں وہ زیادہ ہیں اور انسانوں کی آبادی والے حصے جو ہیں وہ کم ہیں۔ کیوں؟ کھانے والے 3 ٹائم کھائیں گے لیکن سال میں 3 ٹائم اگے گا نہیں، تو وہ زمینیں زیادہ رکھی ہیں، وہ بھی نیچر کے مطابق پیداوار ہو، یہ بھی نیچر کے مطابق کھائیں۔ لیکن عقل ماری گئی ہے کہ لوگ اب ٹیکنالوجی اسے سمجھ رہے ہیں کہ وہاں ایگریکلچر کو نیچر سے ہٹا دیں۔ سال میں اگر 2 مرتبہ کوئی کھیت یا مڑائی، دھان اور کوئی اناج اگاتا ہے، اب ایگریکلچر ایسا امپروو کر گیا ہے کہ سال میں 5 مرتبہ اگا سکتے ہیں، 4 مرتبہ اگا سکتے ہیں۔ کتنی حماقت کی بات ہے، لوگ اسے ٹیکنالوجی سمجھ رہے ہیں، ترقی سمجھ رہے ہیں۔ حماقت اور پاگل پنے کی انتہا ہے۔ ہر چیز کے پیدا ہونے کا ایک ٹائم ہے، وہ ٹائم سے پہلے اگر دوائیوں کی وجہ سے پیدا بھی ہو گئی تو انفٹ پیدا ہوگی، وہ صحیح طریقے سے جنم نہیں لے سکتی۔ مثال کے طور پر انسان کے پیدا ہونے کا منیمم جو اللہ نے وقت رکھا ہے وہ 9 مہینے کے آس پاس ہے۔ اگر دوائیوں کی وجہ سے کوئی بچہ 6 مہینے میں بھی ہو جائے تو کیا وہ انفٹ، وہ نارمل پیدا ہوگا؟ اسے پھر 3 مہینے 1.5 مہینے اندر رکھنا پڑے گا کہ وقت سے پہلے آ گیا ہے۔ ایسی ایگریکلچر میں جو چیزیں وقت سے پہلے پیدا ہو جاتی ہیں وہ نیچر اور فطرت کے مطابق نہیں ہوتی ہیں، لیکن لوگوں کی عقل اتنی ماری گئی ہے کہ اس کو وہ لوگ ٹیکنالوجی سمجھ رہے ہیں، ترقی سمجھ رہے ہیں۔ اگر یہی ترقی ہے تو بھائی 9 مہینے کیوں لے رہے پیدا ہونے کے لیے؟ شادی کے دوسرے مہینے آ جاؤ نا، شادی کے تیسرے مہینے میں آ جاؤ، چوتھے مہینے میں آ جاؤ، کیوں 9 مہینے کا ٹائم لے رہے ہو؟ یہاں نیچر سے ہٹو گے تو پھر جان جائے گی۔ بچہ زندگی کی ہم گارنٹی نہیں دے سکتے، وہ بھی نیچر سے ہٹ رہا ہے لیکن اس میں جان جانا دکھائی نہیں دے رہا ہے کیونکہ وہ بہت آہستہ آہستہ مر رہا ہے۔ یہ ایک دم مرتا ہے، وہ بہت آہستہ آہستہ مرتا ہے۔ تو اللہ نے نیچر کے مطابق رکھا ہے، انسان کے نکاح کو بھی فطرت کا حصہ بنایا ہے۔ اب جب عبادت آسان، شریعت آسان، نکاح انسان کی فطرت اور اس کی ضرورت میں ہے اور ایک عبادت ہے تو یہ بھی اللہ نے آسان بنایا ہے۔ اسی واسطے نکاح میں شریعت کی طرف سے کوئی ایسا بوجھ اور خرچ نہیں رکھا گیا جس کی وجہ سے نکاح مشکل ہو جائے۔ اور چونکہ قانون ہے یہ فطرت کا کہ جہاں عبادت مشکل ہوگی وہاں پر گناہ آسان ہوں گے، جہاں حلال مشکل ہوگا وہاں پر حرام آسان ہو جائے گا، جہاں حلال پر عمل کرنا مشکل ہے وہاں حرام سے بچنا بھی مشکل ہے، جہاں عبادت کرنا مشکل ہے وہاں گناہ سے بچنا بھی مشکل ہوگا۔ تو سماج میں جہاں نکاح مشکل ہو جائیں گے وہاں پر زنا آسان ہو جائے گا، بدکاری آسان ہو جائے گی،
اور یہ نکاح مشکل کیوں ہوگا؟ نکاح مشکل ہونے کے کئی وجوہات ہیں۔ یورپین کلچر میں، وہاں کی تہذیب میں نکاح مشکل کیوں ہے؟ ان لوگوں کا دماغ جانوروں کا دماغ بن گیا۔ وہ فریڈم اور آزادی اسے سمجھتے ہیں کہ ہم کسی ایک بیوی کے کیوں پال کے رہیں، ہم چائے کے لیے ہوٹل جاتے ہیں، کھانے کے لیے ہوٹل جاتے ہیں، کپڑے خریدنے کے لیے شاپنگ کرتے ہیں، اپنی زندگی کی سب ضرورتوں کے لیے مارکیٹ میں دکانیں بنی ہوئی ہیں۔ ایسے ہی خواہش پوری کرنا بھی ایک ضرورت ہے، اس کے لیے بھی کلب کھول دو، جاؤ اور خواہش پوری کر کے آؤ۔ تو جہاں اس کو لوگ چائے پانی اور گٹکا تمباکو سگریٹ ایک ٹائم کا کھانا لنچ ڈنر کی طرح بنا دیا، وہاں پر کیا ہوا؟ نکاح کم ہو گئے، نکاح مشکل ہو گئے، زنا عام ہو گیا، شراب عام ہو گئی، بے حیائی عام ہو گئی، گھریلو نظام خاندانی نظام بکھر گیا۔ گھر میں نہ کوئی باپ باپ ہے، نہ کوئی بھائی بھائی ہے، نہ کوئی بہن بہن ہے، نہ کوئی بیوی بیوی ہے۔ وہ آج میری ہے تو کل کسی کی ہے۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی عورت چند کی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی آزادی اسی میں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک جانور، ایک کتا، ایک کتی، ایک گدھا، ایک گدھی، ان کے سماج میں بھی نکاح کا رواج نہیں ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ بھئی ادھر سے کتوں کی بارات آ رہی ہے، ایک کتا دولہا بنا ہوا ہے، اس کے گلے میں ہار ہے، اور ادھر کتوں کا ایک محلہ ہے جہاں پر وہ سج کر وہ چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اپنے حساب سے وہ ناچ رہے ہیں، کیوں؟ کتوں کی شادی ہو رہی ہے، آج یہ کتے صاحب داماد ہیں، یہ کتیا صاحب دلہن بن رہی ہے، اب ان کا نکاح ہو رہا ہے، یہ کتے کے ماموں ہیں، یہ کتے کے خالہ ہیں، یہ کتے کی خالو ہیں۔ اس طرح کا رواج جانوروں میں نہیں ہے۔ ایک ہی کتا، ایک ہی کتی، ایک ہی دن میں، ایک ہی مہینے میں کئی کے ساتھ رہ سکتی ہے، وہ اسے کوئی نہیں پوچھے گا۔ نکاح جانوروں میں نہیں ہے، خنزیروں میں نہیں ہے، گدھوں گھوڑوں میں نہیں ہے، کتے بلیوں میں نہیں ہے۔ اگر نکاح کا رواج انسانوں میں بھی نہ رہے اور انسان اسے ترقی سمجھے تو بالکل اللہ نے جو فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانور نہیں، جانور سے بھی گرے ہوئے ہیں، ایسا بن جاتا ہے انسان۔ اور لیکن دماغ خراب ہو گیا، مت ماری گئی ہے، اس واسطے اب اسے اپنی کم عقلی کو، بے وقوفی کو چھپانے کے لیے کیا کرے گا؟ اسے ٹیکنالوجی کا نام دے گا، اسے ترقی کا نام دے گا، اسے فریڈم کا نام دے گا، لیبل آزادی کا لگا کر اندر سے سڑی ہوئی حرکتیں کرے گا۔ تو ادھر نکاح مشکل آزادی کے لیبل کی وجہ سے۔ ایشین ممالک میں نکاح مشکل کس وجہ سے؟ ان کے اپنے رسومات کی وجہ سے جو ان کے مذہب کا حصہ نہیں ہے۔ ہندوستان میں اور پڑوس ممالک میں نکاح مشکل کس وجہ سے؟ چند رسومات اس سماج کے لوگوں نے ایسے اپنی طرف سے گھڑ لیے ہیں اور اسے مذہب کا نام بعضوں نے دیا اور مذہب سے آزاد رکھا اور ان رسومات کے تحت میں نکاح کو لایا۔ اب وہ رسومات کا بوجھ اتنا ہے کہ اس بوجھ کو پار کرتے ہوئے نکاح کی عبادت اور سنت تک پہنچنے میں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس واسطے نکاح بھی مشکل ہے۔ ان مشکلات میں سے ایک مشکل کیا ہے؟ جوڑے جہیز کی رسم۔ جہیز کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب حضرت یوسف کے بھائی اپنے حضرت یوسف کے پاس سے جانے لگے واپس، تو حضرت یوسف نے ان کے سفر کا سامان تیار کر کے دیا۔ تو جہازہ کے معنی آتے ہیں سامان سفر تیار کر کے دینا۔ جہیز کہتے ہیں مطلق سامان کو، اور سماج میں جہیز کا مطلب ہوتا ہے کہ بیٹی کی شادی کے موقع پر بیٹی کو، لڑکی کو والدین کی طرف سے ضرورت کا سامان دینا۔ اس کا حکم کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح الرسوم میں لکھا ہے کہ اس کا حکم یہ ہے، جہیز باپ اپنی بیٹی کو جب سے پیدا ہوئی ہے وہ اس وقت سے لے کر بالغ ہونے تک خرچ کرتے آیا ہے، کھلانا پلانا پڑھانا سب باپ نے کیا ہے، اب شادی کے موقع پر بھی خرچ باپ ہی کر رہا ہے۔ تو ضرورت کا سامان جو بیٹی کے استعمال میں آتا ہے، ضرورت کا سامان جو بیٹی کے استعمال میں آتا ہے وہ حسب سہولت دے دینا، جتنی اس کی طاقت اور بس میں ہے وہ دے دینا، بغیر مطالبے کے، بغیر مانگے کے، بغیر قرض کے بوجھ اور دباؤ کے۔
اور بغیر سماج میں اپنی ناک اور عزت رکھنے کے جتنا ہو سکتا ہے دکھاوے کے بغیر دے دینا، یہ فی نفسہ جائز اور مستحسن اچھی بات ہے۔ فی نفسہ جائز اچھی اور مستحسن، باپ اپنی بیٹی کو دے رہا ہے، کیا دے رہا ہے؟ ضرورت کا سامان دے رہا ہے، دکھا کے نہیں دے رہا ہے، دباؤ میں آ کے نہیں دے رہا ہے، کسی اور کے مانگنے پہ نہیں دے رہا ہے، تو فی نفسہ یہ چیز جائز ہے۔ لیکن مروجہ سماج میں جہیز کی جو بات چل پڑی ہے وہ اس تعریف کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ یہاں کوئی باپ اپنی بیٹی کو اپنی خوشی سے اپنی طاقت کے اندر رہ کر بغیر مطالبے کے بغیر دکھاوے کے نہیں دیتا ہے، یا تو بوجھ اور دباؤ میں آتا ہے، یا تو مطالبے کے بعد دیتا ہے، یا تو ضرورت سے زائد دیتا ہے۔ بہت سی وجوہات پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے جہیز کے بارے میں فقہا نے یہ صراحت کر دی ہے کہ جہیز موجودہ سماج میں رشوت کے حکم میں ہے۔ اپنا اگر کام کوئی آپ کرانا چاہتے ہیں تو آپ حقدار ہونے کے باوجود بھی کہ میرا حق ہے یہ مجھے ملنا چاہیے، پھر بھی آپ وہ حق ظالم رشوت خور حرام خوروں کو کالا دھن دے کر حرام کے پیسے دے کر ان سے اپنا کام بنانا پڑتا ہے۔ ایسے ہی بیٹی کا نکاح ہونا، بیٹے کا نکاح ہونا یہ سماج کا حق ہے، ان نوجوان لڑکے لڑکیوں کا حق ہے، لیکن اس حق کو پورا کرنے کے لیے لڑکی والوں کو پیسہ دینا پڑتا ہے۔ تو باپ اپنی بیٹی کے لیے رشوت دے کر داماد کو خرید رہا ہے، رشوت دے کر داماد کو خرید رہا ہے، اپنا کام نکال رہا ہے، اور پھر یہ رشوت حرام ہے۔ اس حرام ہونے کا، ناجائز ہونے کی نحوست نکاح جیسی عبادت میں پڑے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور دونوں جہنمی اور دوزخی ہیں۔ رشوت لینا تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے، رشوت دینا ضرورت شدیدہ بہت سخت مجبوری کے موقع پر دینے کی بعض علماء نے گنجائش رکھی ہے کہ اگر اس صورت میں اگر آپ رشوت نہیں دیں گے تو آپ کا بڑا نقصان ہوگا، تو توبہ کرتے ہوئے آپ اپنا حق وصول کرنے کے لیے رشوت دیں ضرورت شدیدہ کے موقع پر۔ اور نکاح میں جہیز دینا یہ ضرورت شدیدہ میں داخل نہیں ہوتا، اس واسطے موجودہ سماج میں جہیز کا دینا اور جہیز کا لینا دونوں ناجائز اور حرام ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی رشوت لے چکا ہے تو اس کے سلسلے میں حکم یہ ہے کہ اس کا استعمال لینے والے کے لیے ناجائز ہے، حرام ہے۔ اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی آپ کو محبت میں، آپ کا پڑوسی غیر مسلم خنزیر کا گوشت لا کر دے دیا، محبت میں اب لا کے دے دیے صاحب کیا کرنا، اس واسطے خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے۔ محبت میں کوئی آدمی کسی کتے کا پیشاب لا کر دے دیا، آپ کی محبت میں فلٹر کر کے لایا ہوں اسے لے لیجئے پی لیجئے، تو اس میں محبت میں اگر کوئی آدمی پی رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے پی لینے سے وہ پاک نہیں ہو جائے گا، اس کے کھا لینے سے وہ خنزیر کا گوشت حلال نہیں ہو جائے گا۔ ایسے ہی سماج کے دباؤ میں لڑکی کا باپ اگر جہیز کا پیسہ دیتا ہے تو اس کے دے دینے سے یہ چیز حلال نہیں ہو جائے گی، وہ اپنی جگہ پر حرام رہے گی۔ ضرورت شدیدہ کے موقع پر وہ دیا ہے تو اس کے گناہ کا مسئلہ الگ ہے، لیکن لینے والے کے لیے کسی صورت میں لینا جائز نہیں ہے، وہ باہر صورت اس کے لیے خنزیر کے گوشت اور کتے کے پیشاب سے بھی زیادہ حرام اور ناجائز ہے۔ اور جائز طریقے سے بھی اگر کوئی جہیز دیتا یا لیتا ہو، جن شرائط کی بنیاد پر لینے دینے کی اجازت ہے جسے بیان کیا جائے گا، تب بھی حکم یہ ہے کہ لینے کے بعد لڑکی کو جہیز کا سامان دیا جاتا ہے تو اس کی مالکن صرف لڑکی ہی رہے گی، شوہر اپنی بیوی کی طرف سے ملنے والے جہیز کے ایک پیسے کا بھی مالک نہیں ہوگا۔ بیٹی کو اگر شادی میں سامان دے رہے ہیں، گھریلو سامان دے رہے ہیں، پلنگ دے رہے ہیں، دوسری چیزیں دے رہے ہیں، اس کی مالکن صرف لڑکی اور دلہن ہی ہوگی۔ لڑکی کی ساس، سسر، شوہر، نڑن، فلاں کوئی بھی اس کے مالک نہیں ہوں گے۔ کسی کو بھی دلہن کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے آیا ہوا سامان استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا، اگر استعمال کرتے ہیں تو وہ حرام اور ناجائز ہے۔
یہ بھی کب ہے؟ جائز طریقے سے لینے والے جہیز کے بارے میں ہے، اور جو ناجائز طریقے سے لیا جاتا ہے تو وہ رشوت ہے، اور جیسے کتے کا پیشاب مل گیا، خنزیر کی غلاظت مل گئی تو محبت میں کوئی کھاتا نہیں ہے، واپس کر دیتا ہے، ایسے ہی اگر کوئی زبردستی باپ اپنی بیٹی کے لیے لا کر دے دیا تو اس داماد کی عزت اور غیرت اس میں ہے کہ اسے واپس کر دے، اس کا استعمال کسی صورت میں جائز نہیں ہوگا۔ لیکن افسوس مسلمان سماج میں جہیز کی وجہ سے واپس کرنا تو دور کی بات، مانگ کر لینے کا رواج۔ مانگنے والے کون ہیں؟ لڑکے کا باپ مانگے گا، لڑکی کی ماں مانگے گی، لڑکی کی بہنیں مانگیں گی، خالائیں مانگیں گی، اور عقل سے سوچنا چاہیے جو لوگ لڑکے کی طرف سے جہیز مانگ رہے ہیں اس جہیز میں سے ایک پیسہ مانگنے والوں کو نہیں ملتا۔ لڑکے کا باپ مانگ رہا ہے، ماں مانگ رہی ہے، بہنیں مانگ رہی ہیں، تو جو بھی سامان آئے گا لڑکی کے گھر سے، کیا ایک برتن دلہن اپنے مانگنے والی بہن کو دے گی؟ سسرال میں بھائیوں میں تقسیم کرے گی، سسرال کی بہنوں میں تقسیم کرے گی؟ مانگنے والوں کو ایک پیسہ نہیں ملتا، پھر بھی مانگنے میں یہی آگے رہتے ہیں۔ یہی ہے دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کرنے والے، دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کرنے والے یہ لوگ ہیں کہ بیٹے کا گھر بسانے کے لیے باپ اپنی آخرت برباد کر رہا ہے، بھائی کا گھر بسانے کے لیے بہنیں اپنا گھر برباد کر رہی ہیں۔ اور پھر بعض لوگ تو ایسے بے شرم بے حیا ہوتے ہیں جو بلا جھجک منہ کھول کر مانگ لیتے ہیں کہ ہمیں یہ سامان چاہیے، اور بعض تو زبان سے جو بیچ میں مشاطہ رہتے ہیں تعلقات جوڑنے والے، ان کے ذریعے سے بول کر بھیجتے ہیں یہ سامان ہونا چاہیے، اور بعض تو لیسٹ لکھ کر دے دیتے ہیں، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے ایک قرآن، ایک جائے نماز، ایک بستر، ایک لنگی، ایک پیجامہ، ایک فلاں۔ اتنے بے شرم لوگ ہوتے ہیں، اوپر اللہ کا نام لکھ کر پیچھے سب وہ حرام چیزیں لکھ رہے ہیں جس کا مانگنا جائز نہیں ہے۔ اس مانگنے میں اگرچہ کہ تم قرآن مانگ رہے ہو، تم جائے نماز مانگ رہے ہو، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ قرآن مانگنے سے وہ قرآن تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا، جائے نماز مانگنے سے وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ تم اتنے نادان، مجرم، غلیظ بن چکے ہو کہ تمہارے گھر میں قرآن نہیں ہے پڑھنے کے لیے، تمہارے گھر میں جائے نماز نہیں ہے، تمہارے گھر میں بستر نہیں ہے سونے کے لیے، زندگی بھر 25 سال تک تم کپڑے پہنتے نہیں آئے، آج وہ کپڑے 1 جوڑے 2 جوڑے 4 جوڑے تم سامنے والے سے مانگ رہے ہو۔ اسے نکاح نہیں کہا جائے گا، اسے لنگر کہا جائے گا۔ لنگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، گلبرگہ گئے ہیں تو وہاں پر آپ نے مزار کے آس پاس چند ہوٹلوں کو دیکھا ہوگا، ان ہوٹلوں میں ٹوکن بکتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ 10 ٹوکن 20 ٹوکن وہاں پر رہنے والے غریبوں کے نام پر کھلانے کے لیے، اگر کوئی نظر و نیاز کرنا چاہتا ہے یا اس اللہ والے کے نام پر ایصال ثواب کرنا چاہتا ہے تو 10 ٹوکن خرید کر پیسہ دے دے گا اور وہ غریبوں میں بانٹ دے گا، تو وہ غریب جا کر اس ہوٹل سے کھانا کھائیں گے۔ بالکل یہ جس طرح لنگر کا سسٹم ہے غریبوں کے لیے فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے، ایسے ہی اب کان کھول کر سن لو، تمہارے گھر میں نکاح کی دعوت کا جو کارڈ آتا ہے وہ کارڈ وہ لنگر کا ٹوکن ہے، وہ کارڈ وہ لنگر کا ٹوکن ہے۔ تم بھکاریوں کے لیے نکاح کی دعوت کے لیے وہ ٹوکن دیا جا رہا ہے کہ میں کارڈ دیا ہوں، اب آپ آ جائیے ہماری طرف سے وہ دعوت کا کھانا کھا کے جائیے۔ کس کی طرف سے وہ دعوت کا کھانا؟ لڑکی والوں کی طرف سے۔ شریعت میں لڑکی والوں کی طرف سے دعوت کا کھانا کہاں سے ثابت ہے؟ کون سی سنت ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کے نکاح میں کیا اللہ کے نبی نے نکاح کا کھانا کھلایا؟ اللہ کے نبی کی 11 بیویوں کی شادی میں اللہ کے نبی نے کھلایا؟ کسی اور نے کھلایا ہے تو اور بات ہے۔ حبشہ کا بادشاہ کھلا رہا ہے حضرت ام حبیبہ کے نکاح میں تو وہ کھلا رہا ہے، اللہ کے نبی تو نہیں کھلا رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح کا کھانا رکھا ہی نہیں ہے، تو نکاح کی دعوت میں جو تمہیں کارڈ مل رہا ہے سمجھ لو کہ لنگر کی طرف سے آیا ہوا کارڈ ہے، مجھ کو اس نے فقیر سمجھا ہے اور سمجھ کر وہاں کھانے کی دعوت دے رہا ہے۔ اگر یہ مجھ کو اپنی حیثیت کا سمجھتا تو اپنے گھر کھلانے کے لیے بلاتا۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ ان ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے فقیروں کو کوئی آدمی اپنے گھر میں بلا کے لے جا کے کھلا رہا ہو؟ نہیں کھلائے گا، کیونکہ سمجھتا ہے کہ اس حیثیت کے نہیں ہے۔ ایسے ہی آج نکاح کی دعوت کے لیے جنہیں کارڈ مل رہا ہے ان کو بھی یہی سمجھ کر دیا جا رہا ہے اس حیثیت کے نہیں ہے کہ انہیں ہمیں اپنے گھر میں کھلائیں، یہ فقیر لوگ ہیں ان کے گھر میں کھلائیں گے۔ اور جو نکاح کی دعوت قبول کر رہے ہیں اپنے کو بھی وہ بھکاری ہی سمجھ کر جاتے ہیں۔
اگرچہ کہ وہ لوگ نہیں سمجھتے ہوں، لیکن جب لائن میں کھڑے ہو کر ٹوٹ پڑتے ہیں تب ان کا بھکاری پن دکھ کے آتا ہے۔ اپنے آپ کو بڑے مالدار سمجھ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی ایک بیاچ بھکاریوں کی باہر نکلی تو دوسری بیاچ بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے، اگر ان کا ویڈیو لے کر ان کو دکھایا جائے اور ان کو یہ کیا جائے کہ یہ ویڈیو تمہارا ہم نیٹ پر اپلوڈ کر دیں گے، تو انہیں اس کے ذریعے سے بلیک میل کیا جا سکتا ہے۔ نہیں میری عزت جاتی ہے اس میں، آپ ایسا مت کیجیے، ایسا ٹوٹ پڑ کے کھا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں پہلی بار کھا رہا ہے۔ یہ کس کی نحوست ہے؟ اس حرام کی نحوست ہے۔ اب جہیز کے رسومات کی وجہ سے بعض لوگ تو کھل کر مانگ لیتے ہیں، بے شرم۔ اور دیکھیے، یہ مانگنے والے در حقیقت جہیز نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ یہ ماں باپ اپنی اولاد کا سودا کر رہے ہیں، اپنے لڑکے کو مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں غلاموں کو بیچا جاتا تھا، وہ آزاد نہیں تھے، غلام تھے، وہ غریب تھے، مالدار نہیں تھے، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، جاہل تھے۔ ایسے لوگوں کو پہلے زمانے میں بیچا جاتا تھا جنہیں غلام کہا جاتا ہے، اور آج کے ترقی یافتہ دور میں آزاد لوگوں کو بیچا جاتا ہے، پڑھے لکھوں کو بیچا جاتا ہے، غریبوں کو نہیں، عہدیدار اعلیٰ خاندان والوں کو بیچا جاتا ہے، ایسی ویسی صورت والوں کو نہیں، خوبصورت لوگوں کو بیچا جاتا ہے، ان کی ڈگریوں کو بنیاد بنا کر میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، لائر ہے، ٹیچر ہے، بھکاری ہے، فلاں ہے، جو بھی آپ اپنا نام دیتے ہوں، اسے ڈگری کا حوالہ دے کر بیٹے کو مارکیٹ میں لاتے ہیں کہ جہیز میں جوڑے میں 4 لاکھ چاہیے، 10 لاکھ چاہیے، یہ چاہیے بول کر جو 10-15 لاکھ کا مطالبہ ہو رہا ہے، دراصل اپنے بیٹے کا دام لگایا جا رہا ہے۔ جس طرح بقرعید کے موقع پر بکرے خریدے جاتے ہیں اور بکرے کی کمر پکڑ کر دیکھتے ہیں کتنے کلو گوشت ہوگا، جوان ہے کہ بوڑھا ہے، ایسے جوان بکرا جس میں زیادہ گوشت آتا ہو ویسے بکرے کو مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے، ایسے ہی آج کل جوان لڑکوں کو بیچا جاتا ہے ڈگریاں پکڑ کر، ان کی ڈگریاں اور سیلریاں پکڑ کر کہ کتنی سیلری ہے، یہ سیلری کے حساب سے کتنا مطالبہ کرنا۔ اور اگر منگنی کے موقع پر سمجھیے کہ بیٹے کی جاب اگر منتھلی 2 لاکھ انکم کی تھی، نکاح سے پہلے اگر اسے پروموشن مل گیا اور اسے 2.5-3 لاکھ ہو گئے تو اب جو مانگا تھا اس سے زیادہ کا مطالبہ ہوگا۔ جب بولے تھے وہ 10 لاکھ کا مطالبہ تھا، اب بیٹے کی جاب بڑھ گئی ہے، اب 15 لاکھ دینا پڑے گا۔ ایسے ہی جیسے کہ تو تب تھی بات، کل کی بات تھی صاحب بکرے کی، اب ریٹاں بڑھ گئے بکرے کے۔ اب اس طرح جوانوں کو مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے، اور بیچنے والا کوئی اور نہیں ہے، خود باپ بیچ رہا ہے، خود ماں بیچ رہی ہے، خود بھائی بیچ رہے ہیں، اور بکنے والا کوئی جاہل نہیں ہے، پڑھا لکھا ہے، کوئی لنگا نہیں ہے، لنگڑا نہیں ہے، وہ صحت مند ہے، اور احمق بے وقوف پاگل نہیں ہے، ہوشیار آدمی ہے، لیکن وہ بکنے تیار ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پرانے زمانے کے غلامی کا دور پھر بدلی ہوئی شکل میں لوٹ آیا ہے، وہ دور پھر بدلی ہوئی شکل میں لوٹ آیا ہے۔ اور بعض مانگتے نہیں ہیں، وہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، وہ رشتے دیکھتے ہی ایسی جگہوں پر ہیں جہاں پر بغیر مانگے کے دے دینا، ہمارا منہ دیکھ کر ہی دے دینا، بیچارہ آیا مانگنے والا دے دو، اسے منہ کھولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنا، اس واسطے مانگتے نہیں ہیں، لیکن منہ ایسا بنا کر لے جاتے ہیں کہ اس منہ کو دیکھیں گے تو سسرال لڑکی والے تو کیا کوئی فقیر بھی دے دے گا۔ رشتے دیکھتے ہی ایسی جگہوں پر ہیں، اگر کہیں ایسی جگہ سے رشتہ آیا جہاں پر کچھ ملے گا نہیں، جیسے فقیروں کو بھی بہت ہوشیاری رہتی ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں کون دے گا کون نہیں دے گا، دینے والے کے پیچھے جا کے اللہ کے نام پہ دے دو بول، جس کے بارے میں دکھتا کہ انہیں نہیں دے گا تو وہ فقیر اس کے پیچھے پڑتا نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ بھی مانگنے والے فقیر ایسے ہی جگہ گھر میں رشتہ تلاش کرتے ہیں جہاں پر بغیر مانگے کے بھی دے دیں گے۔ کیسا ان کو آئیڈیا آئے گا؟ ان کی بڑی بیٹی کی شادی ہوئی تو کتنا دیے، دوسری بیٹی کی شادی ہوئی تو کتنا دیے، یہ مشاطہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ اب جب ان کو دیے ہیں تو ہمارے کو بھی دیں گے، اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، چلو یہ پہلے ہی اندازہ کر لے کر جاتے ہیں کہ بغیر مانگے کے دیں گے، اور جب بغیر مانگے کے آ جاتا ہے تو پھر بڑی صفائی سے کہتے ہیں کہ ہم مانگے تھوڑی، ہم تو نہیں پوچھے، آپ دے لیے اپنی بیٹی کو، آپ دے لیے اپنی بیٹی کو۔ یہ صفائی پیش کرنا لڑکی والوں کی طرف سے آنے والے جہیز کے حلال ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ، حضرت تھانوی نے لکھا کسی مسلمان کا مال
اس کی رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہوگا. اور رضامندی کی دلیل خاموش ہو جانا نہیں ہے. رضامندی کی دلیل ناراضگی ظاہر کرنا نہیں ہے. رضامندی کی دلیل یہ ہے کہ تم ایسی جگہ رشتہ دیکھو جہاں پر کچھ نہیں ملتا. رضامندی کی دلیل یہ ہے کہ تم دینے کے بعد واپس کر دو اور سختی سے منع کر دو کہ تمہارا ایک پیسہ جوڑے جہیز کے نام پر ہمارے گھر میں نہیں آئے گا تو ہم نکاح نہیں کریں گے. اس کے بعد چند مہینے گزر جائیں، چند سال گزر جائیں، پھر بھی وہاں سے آ رہا ہے تو اب یہ رضامندی کی دلیل ہے. اس سے پہلے رضامندی کی دلیل نہیں. المعروف عرفاً کالمشروط شرعاً، فقہ کا قاعدہ ہے کہ اگرچہ کہ مانگے نہیں لیکن عرف ایسا بن گیا کہ بیٹی کی شادی بولے تو یہ سب دینا ہی پڑتا. تو اسے سمجھ لو کہ تم نے گویا مانگا ہی ہے. اگرچہ کہ زبان سے نہیں مانگا لیکن سماج کو تم نے ایسا بنا دیا کہ دینا پڑے گا، یہ بھی مانگنے کے حکم میں ہے. اور بعض لوگ تو ایسے بھولے بھالے دیندار ہوتے ہیں، مول صاحب کے پاس بھی آئیں گے، شریعت کے مطابق نکاح ہوگا، اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر پوری دینداری کی باتیں کریں گے. دیکھو صاحب کتنا سماج بگڑ گیا، بیٹی کی شادی کرنا بوجھ بن گیا، لوگ اتنا مانگتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، پوری دینداری بیٹی کی شادی میں دکھائیں گے. اور جب بیٹے کی شادی آئے گی تو کوئی مول صاحب نہیں دکھے گا. بیٹے کی شادی آئے گی تو کسی مول صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب نہیں آئیں گے کہ ہم نکاح بیٹے کی شادی میں اتنا لے رہے ہیں، وہ جہیز آ رہا، وہ جوڑا آ رہا، ہم منع کر دے رہے ہیں پھر بھی آ رہا. اب پوچھنے نہیں آئیں گے. پتہ چلا وہ لڑکی کی شادی میں شریعت کی باتیں شریعت پر عمل کرنے کی نیت سے نہیں، اپنا مال جانے کے غم میں بول رہے تھے. اب شریعت کی بات کیوں یاد نہیں آ رہی کہ اب اپنا مال واپس آ رہا ہے. اور بعض تو بڑے بھولے بھالے ہوتے ہیں کہ مول صاحب سے جمعہ کے خطاب میں اور پھر نکاح کے بیان میں فلاں موقع پر علماء کو بلائیں گے، فلاں بزرگ کو بلائیں گے، مسجد میں نکاح ہوگا دینداروں کو بلائیں گے، ایسا دکھے گا کسی حسن بصری اور رابعہ بصریہ کا نکاح ہو رہا ہے. اتنے اللہ والے دکھیں گے. جیسے ہی سیڑھیاں اترے وہاں سے ان کی پوری حیوانیت نظر آ جاتی ہے. ادھر پھول کا ہار ڈالو، ادھر صحرا پہناؤ، ادھر ویڈیو لو، ادھر بینڈ باجا کرو، ادھر ڈی جے لگاؤ، ادھر حرام کا کرو. اور پھر ماں باپ بوڑھے ہو گئے، دانت نکل گئے، گھٹنوں میں درد ہے، قبر میں پیر چھوڑ دیے، مرنے کے قریب ہیں. شرم آنی چاہیے. یہ عمر تو تمہاری توبہ استغفار کرنے کی ہے. جان جانے کے دن قریب پڑے ہوئے ہیں. ایسے موقع پر اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شریعت پر عمل کرتا ہوا دیکھ کر مرنے کے بجائے خود اس نکاح میں، اس لعنت والی جگہ میں اسٹیج پر بیٹھ کر بوڑھا شخص کرسی پہ بیٹھ کے ننگے ناچنے والوں کو اور حرام خوروں کو، چھکوں کو ناچتا ہوا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے. توبہ کے دنوں میں حرام گناہ کر کے مر رہا ہے. جہاں ایک طرف سماج میں بھوکے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، غریب لوگ علاج سے مر رہے ہیں، اور ذہین بچے اسکول فیس نہیں ہونے کی وجہ سے وہ دکانوں پہ کام کر رہے ہیں. ایسے غربت کے موقع پر مسلمان عیاشی اور فضول میں پیسے اڑا رہا ہے. اس معلوم ہے کہ اس جہیز کی بری لعنت کی وجہ سے کیا کیا سماج میں بگاڑ آتے ہیں. سب سے پہلے اموات کی کثرت، موت کی کثرت. جہیز کی وجہ سے، جہیز کی لعنت کی وجہ سے ہر 77 منٹ میں 77 منٹ میں پورے ہندوستان میں ایک عورت کی موت ہوتی ہے. ہر 77 منٹ میں ایک عورت کی موت جہیز کے مطالبے کی وجہ سے ہوتی ہے. ہر دن 17 سے 19 عورتوں کی، لڑکیوں کی موت جہیز کی وجہ سے ہوتی ہے. 1947 سے لے کر 1947 سے لے کر 1987 تک 72 لڑکیوں کی موت ہوئی ہے جہیز کی لعنت کی وجہ سے. 2002 سے 2010 سے لے کر اب تک ہر سال 5000 سے زائد لڑکیوں کی موت ہوتی ہے جہیز کی لعنت کی وجہ سے. کہیں جلا کر مار دیتے، کہیں پھانسی دے کر مار دیتے، کہیں زہر دے کے مار دیتے، کہیں ٹارچر سے مار دیتے. یہ نہیں لائی، وہ نہیں لائی، وہ نہیں کری، یہ نہیں کری. مانگنے کا مطالبہ ختم ہی نہیں ہوتا ہے. شادی کے ٹائم مانگنا، شادی کے بعد مانگنا، اس کے بعد موت تک مانگتے رہنا. تنگ آ کر یا تو خود زہر کھا کے مر جاتی ہے، اور پھر یہ دلہنوں کا مرنا اور ہے. جہاں لڑکی پیدا ہو گئی گھر میں، ان اموات کی کثرت. ہر سال پورے ہندوستان میں 1,12,00,000 ابارشن کیے جاتے ہیں، جہاں پر ٹیسٹ کرا کر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے جب معلوم ہو جاتا ہے کہ اب پیٹ میں لڑکی ہے
تو کسی نہ کسی بہانے سے اس لڑکی کا حمل ضائع کر دیا جاتا ہے، اور ہر سال 1,12,00,000 عورتوں کا حمل ضائع کیا جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اب بیٹی پیدا ہونے والی ہے۔ اور پھر اس ابارشن کی چکر میں ہر سال 20,000 عورتوں کی موت ہوتی ہے، تو ہر سال 1,32,00,000 عورتیں مرتی ہیں اس وجہ سے کہ جہیز دینا پڑے گا۔ اور یہ موت کسی ظالم کی طرف سے نہیں، کسی دشمن کی طرف سے نہیں، خود اس کے گھر والے اسے مار دیتے ہیں۔ اور ہر سال 25 لاکھ لڑکیاں اس جہیز کی ملعون رسم کی وجہ سے کہ اب اپنا گھر بسانے کے لیے اتنے لاکھوں روپے جمع کرنا پڑے گا، تمہیں معلوم ہے اس کی وجہ سے تیسرا بڑا جرم جو سماج میں ہو رہا ہے وہ ہے جسم فروشی عام ہونا۔ اب جائز طریقے سے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل بن گیا، تو اب وہ مارکیٹ میں رکھیل بن کر، زانیہ عورت بن کر زندگی گزارتی ہے۔ 1999 میں، آج سے 22 سال پہلے، پورے ہندوستان میں 1100 سینٹرز تھے جہاں پر عورتوں کو، لڑکیوں کو آزادی سے اپنا جسم بیچنے کی اجازت تھی۔ 22 سال کے بعد کتنے 100 سینٹر بڑھ چکے ہوں گے، اور ہر سال 25 لاکھ لڑکیاں اس دھندے میں آتی ہیں اپنا جسم بیچ کر زندگی گزارنے کے لیے۔ اور وہ لڑکیاں اور وہ عورتیں جو اپنی بچیوں کے ساتھ اس دھندے میں آتی ہیں، وہ 51 لاکھ عورتیں ہیں جو اپنی بچیوں کے ساتھ اس ناجائز دھندے میں آتی ہیں۔ کیوں؟ جائز طریقے سے انہیں سہارا دینے والا کوئی شوہر نہیں مل رہا ہے۔ اب اس فگر کو اگر اندازہ کیا جائے کہ کتنے بے حیا بن رہے ہیں، کتنے مر رہے ہیں، کتنے جسم بیچنے پہ مجبور ہیں، اندازہ کرو کیا سماج ظالم نہیں بن رہا ہے جہیز کی ملعون رسم کی وجہ سے۔ ہر آئے دن کتنے طلاق، کتنے خلا، کتنے گھر میں جھگڑے، شوہر مار رہا ہے، ساس ڈانٹ رہی ہے، سسر مار رہا ہے، یہ سب کس وجہ سے کہ جہیز نہیں لائیے، فلاں نہیں لائیے، فلاں نہیں کیے۔ یہ سارے مطالبات کی وجہ سے آئے دن جھگڑے اور خلا طلاق کے واقعات پیش آتے ہیں۔ کئی جگہوں پر بیوہ عورتوں کا نکاح ختم، 22 سال کی عمر میں لڑکی کا شوہر مر گیا، اب اس لڑکی سے کون نکاح کر رہا ہے؟ 22 سال کی عمر میں خلا طلاق ہو گیا، تو اب اس لڑکی سے کون نکاح کر رہا ہے؟ کوئی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ پہلی شادی میں جوڑا جہیز سب دیں گے، دوسری شادی میں کون دیں گے؟ اس واسطے نکاح بیوگان کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ بیوہ عورت اپنا گھر نہیں بسا سکتی، چاہے وہ بیوہ 22 سال میں ہوئی ہو، 20 سال میں ہوئی ہو، 25 سال میں ہوئی ہو۔ دیکھ لو 25 سال کی اور لڑکی ہے، وہ 1 سال شوہر کے ساتھ زندگی گزاری، شوہر کا انتقال ہو گیا، اب اس کی شادی مشکل۔ اب مجبوراً یا تو وہ تنہائی میں کڑ کڑ کر مرے گی، گھٹ گھٹ کر مرے گی، یا حرام کا راستہ اختیار کرے گی، لیکن کوئی اسے حلال سہارا دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کس وجہ سے؟ جہیز کی ملعون رسم کی وجہ سے۔ جہیز کی وجہ سے شادی ہو کر 4 بچے ہو گئے، پھر بھی اس کے باوجود بھی خلا طلاق ہو رہی ہے، کیونکہ مطالبات اب بھی ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ ظالم سماج جب اس طرح حرام کی طرف بڑھے گا اور لڑکی کے آنے والے پیسوں پر پلنا چاہے گا، تو اس کی وجہ سے ایک اور سب سے گھناؤنا گناہ جو سماج میں ہو رہا ہے جہیز کی وجہ سے، وہ ہے مسلمان لڑکیوں کا غیروں کے حوالے ہو جانا۔ جب غریب لڑکی یہ دیکھتی ہے کہ مجھے شادی کرنے کے لیے اپنے مسلمان لڑکے سے اتنے لاکھ روپے دینا پڑے گا، اور ادھر سے اس کا کوئی کالج کا فرینڈ ہے، ادھر سے اس کا کوئی پڑوسی ہے، وہ غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، کوئی گرے ہوئے خاندان کا ہے، وہ اس پر چکر چلا رہا ہے اور اس سے کہہ رہا ہے کہ ہم محبت کر کے شادی کر لیں گے، کوئی جوڑا نہیں، کوئی جہیز نہیں، کوئی فلاں نہیں، تو اب یہ لڑکی مسلمان لڑکے سے شادی کرنے کے بجائے اس غیر مسلم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، ساری زندگی حرام میں گزارنے کے لیے تیار ہے، چونکہ پیسہ نہیں ہے اس کے ساتھ جانے کے لیے، اور ادھر یہ فری میں آفر کر رہا ہے۔ اس طرح 2018، 19، 20 ان 3 سال کے عرصے میں 1.5 لاکھ مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ گئی ہیں۔ لیکن مسلم سماج کے دینداروں کو، عقل مندوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، مالداروں کو شرم، حیا، غیرت آتی نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو دیا، اس واسطے اپنی بیٹیوں کو دے رہے ہیں۔ فضول خرچیاں، شادی میں عیاشیاں اور بینڈ باجے، ڈی جے، ناچنے والے، چھکے، یہ سب معمول بن چکا ہے۔ مسلمان کی شادی میں ڈی جے، مسلمان کی شادی میں شراب، مسلمان کی شادی میں ناچنے والے، تم مرد ہو یا نامرد ہو، کتنی حرام کی شادیاں کر رہے ہو۔
کتنی لعنت برسے گی اس شادی پر جس میں ڈی جے، بارات، بینڈ باجے، قوالیاں اور گانے بجانے ہوتے ہیں، اور یہ بارات، یہ ڈی جے کسی غریب لڑکی کے گھر سے گزرے گی جس کے گھر میں 4 بیٹیاں ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں، وہ رشتے تلاش کرتے کرتے تھک گئے ہیں، ہر آنے والا لاکھوں کا مطالبہ کر رہا ہے، وہ مانگ پوری نہیں کر سکتے ہیں، اس بوڑھی ماں کی آہ نکلے، اس بوڑھے باپ کی آہ نکلے، اس جوان بیٹی کی جس کی جوانی بڑھاپے میں بدل رہی ہے، کوئی اسے اپنی بیوی بنانے تیار نہیں ہے۔ جرم کیا ہے اس کا؟ وہ خوبصورت نہیں ہے، وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، وہ اعلیٰ ذات کی، اچھے خاندان کی نہیں ہے، وہ اچھے اخلاق کی نہیں ہے، نہیں، ہر کوالٹی اس کے اندر موجود ہے۔ جرم یہ ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جرم یہ ہے کہ اس کا باپ آنے والے کا دامن بھر نہیں سکتا ہے، اس واسطے وہ خوبصورت لڑکیاں بھی زنا کرنے پہ مجبور، جسم بیچنے پہ مجبور، باپ اپنے کھانے میں زہر ملا کر بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلا کر مر رہا ہے کہ میں ان بیٹیوں کا سہاگ بنا نہیں سکتا تو سہاگ اجاڑ بھی نہیں سکتا ہوں، اس واسطے بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زہر کھلا کے مر رہا ہے، اپنے سامنے بچوں کا گلا دبا کر مار کر خود پھانسی لے کے مر رہا ہے۔ اور بے شرم سماج عین نکاح کے موقع پر، خود اس شہر حیدرآباد میں عین نکاح کے موقع پر، مسجد میں نکاح کے موقع پر زمین کے کاغذات جو لڑکی والوں کی طرف سے جہیز میں دینا طے ہوا تھا وہ نہیں ملنے پر نکاح کے موقع پر لڑکا انکار کر دیتا ہے کہ نہیں، مجھے شادی نہیں کرنا جب تک وہ کاغذات میرے حوالے نہیں ہوں گے۔ پینشن ہال بک ہو چکا، سارا خاندان جمع ہو گیا، لڑکی دلہن بن کے سوری ہوئی ہے، عین اس موقع پر زمین کے کاغذات نہیں ملنے پر وہ نکاح سے انکار کر دیتا ہے۔ کیسا سماج ہے یہ؟ شادی کر رہے ہو یا کسی کو دفن کر رہے ہو، کسی کا گھر اجاڑ کر تمہارا گھر کیا بسے گا؟ بیٹی اور بیٹا دونوں برابر ہیں، پالنے والے ماں باپ بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو اور لاڑ پیار سے پالتے ہیں، بیٹی کو زیادہ کھلاتے ہیں، بیٹی کو زیادہ شرم حیا عزت دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں۔ وہ ماں باپ شادی کے موقع پر کیوں اپنی بیٹی کو پیسہ نہیں دیں گے؟ کیوں اس کا سہارا نہیں بنیں گے؟ بنتے ہیں، لیکن یہ مطالبات کا بوجھ اتنا ہے کہ وہ حرام قرضوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سود لانے پہ مجبور ہو گئے۔ 10 لاکھ کا مٹی پہ قرضہ کر کے آیا ہے، اب وہ 10 لاکھ کا قرضہ ادا کرتے 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 پوری حلال کی کمائی حرام میں جا رہی ہے، گھر بیچنا پڑ رہا ہے، باپ دادا کی طرف سے ملی ہوئی زمینات بیچ کے اس کا مطالبہ پورا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسی بیٹیاں جب گھر میں آئیں گی تو کیا اس گھر میں برکتیں آئیں گی؟ جہاں باپ کا گھر اجڑ گیا، جہاں ماں کا گھر اجڑ گیا، جہاں بیٹوں کا سہارا اجڑ گیا، ایسے حرام شریف طریقے سے مسلمان سماج میں نکاح ہوگا تو بتائیے اس نکاح میں کہاں سے برکتیں ہوں گی؟ اس واسطے خلا آسان، طلاق آسان، جھگڑے آسان، یہ سب چیزیں آسان ہوتی جا رہی ہیں۔ اور پھر اس کی ایک نحوست، شادی میں خرچ کر دینے کی وجہ سے بیٹیوں کو ان کی پراپرٹی کا حصہ جو وراثت میں ملنا چاہیے تھا وہ نہیں دیا جاتا ہے۔ اب ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ شادی میں اتنے لاکھ خرچ ہو گئے، اس واسطے اب تمہیں پراپرٹی میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ بیٹی کو پراپرٹی سے محروم کرنا بھی حرام ہے، بیٹی کو جہیز کی پیسے دینا بھی حرام ہے، ادھر بھی حرام کیا، ادھر بھی حرام کیا۔ اس حرام کی وجہ سے یہ فریضہ ادا نہیں کیا۔ سب کس وجہ سے؟ جہیز کے مطالبات کی وجہ سے۔ جو بھی اس مجمع میں اپنی شادی کے موقع پر اپنے سسرال سے جہیز جوڑے کے رقم پر جو بھی لیا ہے وہ سمجھ لے کہ اس نے حرام لیا ہے، اب اس نے رشوت کھایا ہے، اس نے اللہ کی لعنت اپنے اوپر لازم کر لی ہے، اپنے اوپر دوزخی اور جہنمی ہونا لکھ لیا ہے۔ یہ تب تک اس کے لیے حلال نہیں ہوگا چاہے تم 10 سال 20 سال 50 سال ہو گئے ہو، اپنی وہ رقم، وہ جوڑے کے پیسے، وہ جہیز کی رقم، وہ تمہارے گاڑی، وہ تمہاری واچ، وہ تمہاری موبائل، جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے واپس جب تک نہیں کرو گے، اگر سسرال مر گئے ہیں تو ان کے بیٹوں میں، ان کے وارثوں میں تمہیں واپس کرنا پڑے گا، اس سے پہلے تمہارے لیے حلال ہونے کی کوئی شکل نہیں ہے، حلال ہونے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ توبہ کا یہی راستہ، اب لے چکے ہیں صاحب، کیا کریں؟ لے چکے ہیں، واپس کرو۔ واپس کرتے ہوئے شرم آتی ہے، لیتے ہوئے شرم نہیں آئی ہے، حرام کرتے ہوئے شرم نہیں آئی، حلال کام کرتے ہوئے شرم آتی ہے، عزت والا مردانگی والا کام کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ بے شرم بن کر واپس کرو، شرم آتی ہے تو شرم آنے دو، شرم کو بھی لے جا کے واپس کرو، لیکن اس کے بغیر حلال نہیں ہوگا۔ اور جو دے چکے ہیں
اپنے دامادوں کی طرف سے آنے والی اس رقم کو واپس لے اور پھر دینا ہو تو اپنی بیٹی کو دے۔ اور جو شادیوں کے موقع پر دعوتوں کے نام پر اڑاتے ہیں، 5000 آدمیوں کی دعوت، گانے والوں پر اڑانا، ڈی جے پر اڑانا، سیاسی لوگوں پر اڑانا، ایسے حرام میں اڑانے والے بھی کان کھول کر سن لیں۔ ہارون رشید کے زمانے میں سلطنتوں کو اڑایا گیا ہے، ایک ایک پیپر اڑاتے تھے۔ کیا پیپر ہے؟ جو پیپر اس کو مل گیا اس کو اس علاقے کی گورنری مل گئی، وہ وہاں کا ایم ایل اے ہے، وہاں کا کارپوریٹر ہے، وہاں کا فلاں ہے۔ ایسی مالداریوں کے ساتھ بھی نکاح ہوئے ہیں، لیکن کہاں ہیں وہ سب لوگ؟ سب مر کے چلے گئے، سب دفن ہو گئے، زندگیاں برکتوں سے خالی ہو گئیں۔ توبہ کا طریقہ یہی ہے کہ وہ واپس کیا جائے۔ اور اس رواج کو ختم کرنے کے طریقے میں ایک بات یہ ہے، مالدار لوگ اپنی حیثیت کے باوجود بھی شادیوں میں خرچ نہ کریں، سادگی سے شادی کریں، کھانے کی دعوتوں پر خرچ نہ کریں، چند لوگوں کو بلا کر شادی کر دیں، اور جتنا شادی میں لٹانا چاہتے تھے وہ سارا کا سارا ایک بیٹی کو پراپرٹی کی شکل میں بنا کر دیں۔ 10 لاکھ خرچ کرنا چاہتے تھے، 10 لاکھ کی کوئی زمین دلا دو، 10 لاکھ کی کوئی ایسی چیز دلاؤ جو تمہاری بچی کے لیے انکم کا ذریعہ بنے۔ آنے والوں کو کھلا کر حرام میں اڑا دیتے اور اپنی بچیوں کو محروم کر دیتے ہو۔ اور پھر جہاں نکاح کی دعوت کے نام پر بلایا جاتا ہے اس دعوت میں ہرگز شریک نہیں ہونا۔ اور نکاح کی دعوتوں میں، فنکشن ہالوں کی دعوتوں میں اللہ کے واسطے علماء کو نہ بلاؤ، اور بلانے کے باوجود بھی وہ نہیں آتے ہیں تو کوئی دکھ درد کی بات نہیں ہے۔ ایسی دعوتوں میں علماء کا نہ آنا ہی بہتر ہے۔ یہ جائز دعوتیں نہیں ہیں، یہ علماء کے آنے کی وجہ سے اور یہ دعوتیں پروف والی بن جائیں گی کہ نہیں یہ تو حلال تھی، فلاں مول صاحب بھی تو فلاں دعوت میں تھے، فلاں دعوت میں تھے۔ ان کا آ جانا تمہارے لیے حلال کی بات نہیں ہے، وہ حرام کا حرام ہی رہے گا۔ انہیں ہرگز نہ بلایا جائے۔ اور علماء سے بھی درخواست ہے کہ ایسی دعوتوں میں ہرگز ہم بلائیں، آپ کو اتنی بار بلائے اتنی بار بلائے، شکایت رہتی ہے کہ ہم آپ کو اتنے بڑے بیٹے کی شادی میں بلائے، چھوٹے بیٹے کی شادی میں بلائے، پھر بھی آپ نہیں آتے ہیں۔ آپ اپنے گھر بلائے کیا؟ کبھی گھر پہ بلا کے تو نہیں کھلاتے، آپ بھی ہمارے کو لنگر کا بھکاری سمجھ رہے ہیں، وہاں آ کے کھا لیجیے۔ اسی واسطے شکایت رہتی کہ فلاں مول صاحب کو ہم بلاتے، فلاں خطیب صاحب کو بلاتے، وہ زیادہ آتے نہیں، ہم فقیر نہیں ہیں بھکاریوں کی دعوت قبول کرنے کے لیے۔ اپنے گھر کا بنا کر چٹنی روٹی ہی کھلاؤ، اس میں عزت رہے گی۔ دوسرے کے گھر پہ بلا کے کھلاتے ہو، اس میں تمہاری بھی بے عزتی ہے، اس کی بھی بے عزتی ہے، اور وہ ہر لقمہ جو حلق سے نیچے اتر رہا ہے وہ حرام کا اتر رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔